أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. کل بات آئی تھی معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھ لینا چاہیے اور کب تک وہ لینے دینے کا ہے لکھ لینا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ لکھنا چاہیے. کئی کو لکھنے سے کیا ہوگا؟ تو یہ لکھنے سے یہ تمہارا لکھ لینا چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے اور یہ گواہی کے لیے بھی درست طریقہ ہے. اور اسی طرح لکھ لینے سے کسی طرح کا شک شبہ ڈاؤٹ پیدا نہیں ہوگا. یقین والی بات ہے، شک سے ہٹ جاتی بات لکھ لیے تو. اب لکھنے کے بعد کون انکار کر سکتا؟ لکھنے کے بعد پیسے لے لیے، لکھ لیے، لیا سن دیا سن دونوں بیٹھ کر دونوں گواہ بیٹھ کر لکھ لیے، اب پھر اس کے بعد لیا سن انکار نہیں کر سکتا. انکار کیا تو بھی یہاں لکھ کر ہے، صحیح اس کا ہے، دو لوگوں کا گواہ موجود ہے، اب کیا کرے گا انکار کر کے؟ تو لکھنے میں یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ شک شبے سے بچنے کی بات ہے، یہ بچنے کا ذریعہ ہے لکھ لینا. اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات ہے اور گواہی کے لیے درست طریقہ ہے لکھنا. اور اس طریقے سے لکھنے سے آدمی شک شبے سے بچ جاتا ہے، یقین پیدا ہو جاتا ہے. اب انکار کرنے کا حق نہیں رہتا لیا سو آدمی کو. 3 فائدے ہو گئے. آگے اچھا، جب تجارت نقد ہو، نقد تجارت کرنی، لیری دے لیا، تو ایسے موقع پر نہیں لکھیے تو کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. یہ کا مطلب یہ چھوٹا، جب تمہیں نقد لین دین کرنے ملے تو اب وہاں نہیں لکھ لیے تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر لکھ لیا تو اچھی بات ہے. مثال کے طور پر اچھا آگے چلو، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم تجارت بزنس یہ معاملات ہو یا گھر کے پراپرٹیز وغیرہ جائیداد وغیرہ تقسیم کر رہے ہوں یا کوئی بھی اور معاملہ ہو اسے لکھ لیا کریں. لکھنے سے بہتر ہے، اسے گواہ بنا لیا کریں تو بہتر ہے. اب اس کے بعد کیا کریں؟ تو لکھنے والے بندے کو اسے تنگ نہ کرے، نقصان نہ پہنچائیں، اور گواہ بننے والے بندے کو بھی نقصان نہ پہنچائیں. اگر ایسا کرو گے، نقصان پہنچاؤ گے ان کو، تو یہ گناہ کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے ڈرو، جھوٹ دھوکہ دے کر یا فراڈ کر کے کسی کو نقصان پہنچانے سے اللہ سے ڈرو، یہ مطلب ہے اس کا. اللہ تم کو یہ معاملات کا طریقہ، گواہ ہو، مرد ہو تو کتنے گواہ ہو، عورتیں ہو تو کتنے گواہ ہو، یہ تمام معاملات ہیں نہیں، یہ تمام معاملات کو اللہ تم کو سکھاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کون جھوٹ بول رہا، کون سچ بول رہا، اتنے پیسے لے کر اتنا سے کون بول رہا، یہ سب چیزیں اس کا علم اللہ کو ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ لکھنے سے پہلا فائدہ تو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. دوسرا فائدہ گواہی دینے والے لوگوں کے لیے اور گواہی کے لیے اچھا طریقہ ہے یہ. تیسری بات اور تیسرا فائدہ لکھنے سے شک شبہ پیدا نہیں ہوگا. لکھنے سے لیے سو آدمی کو انکار کرنے کا موقع نہیں دیتا ہے. اچھا آگے، اگر نقد تجارت ہو رہی ہے، نقد لین دین ہو رہا ہے، تو ویسے وقت میں نہ لکھ لیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگر لکھ لیں تو اچھا ہے. اگر اس طرح جب آپ کسی بھی اور معاملے میں آپ اس طرح معاملہ کریں تو وہاں آپ گواہ بنا لیں، لکھ لیں بھی اور گواہ بنا لیں بھی، دو بھی کام نہ ہونا، لکھنا بھی ہو گواہ بنانے کا کام بھی ہو، دونوں چیزیں ہونا. اس کے بعد پھر لکھنے والے کو نقصان نہیں پہنچانا، گواہ بننے والے کو نقصان نہیں پہنچانا. اگر ایسا کرو گے
مطلب گواہ بننے والے کو یا لکھنے والے کو تکلیف پہنچاؤ گے تو یہ گناہ کی بات ہے. اللہ سے ڈرو، جھوٹ گیٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے. اللہ تم کو یہ معاملات کا طریقہ سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. سمجھ میں آ گئی معاملات کے؟ یہاں تک معاملات کے مسئلے ختم ہو جائیں، بعد میں پھر دوسرے کوئی بات شروع ہوگی. تو ان مسائل اور ایک باتوں کو سامنے رکھ کر ہی اپنے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں. یہاں یہ 2-3 باتیں سمجھنے کی ہے، مسئلے کو بولتا ہوں. اب جو بندہ لکھتا نہیں، لکھنے والے کو فیس دے سکتے نہیں دے سکتے کوئی مسئلہ. لکھنے والے بندے کو فیس دے سکتے جائز ہے. سوال میں آ گیا مسئلہ. اب گواہ بننے والے کو دینا کا فیس، گواہ اسلام کے اندر فرض ہے، گواہی اور گواہ. اب گواہی دینے والے بندے کو فیس دینا جائز نہیں ہے، لینا جائز نہیں ہے. اب یہاں سے ہمیں ہمارے بیانیوں کو، ہمارے حالات کو رکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ گواہ بننے والے آدمی کو اور کسی اور معاملے میں آدمی آ کر گواہی دے رہا، اسے لنچم سود گیت دینے کی اجازت نہیں ہے. لکھنے والے بندے کو البتہ، اب مجھے بینک میں کیا کرنا ہے، میرا کیا یہ معلوم نہیں ہے، کوئی بندہ لکھتا ہے تو اسے دے سکتے. لیکن گواہ بننے والے بندے کو اسے سود عید وغیرہ کیا بولتے، اسے فیس نہیں دے سکتے، اسے دینا نہیں چاہیے. لکھنے والے کو دے سکتے، البتہ لکھنے والے کو دینے کی کتابوں کے اندر اجازت لکھی گئی ہے. گواہ بننے والے بندے کو دینے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر گواہی دینا فرض کا درجہ ہے، فرض ہی ہے. تو پھر فرض ادا کرتے ہوئے بھی کئی کو دینا اسے. اب نماز پڑھ رہی، میں پڑھا رہا ہوں بول کر پوچھوں گا تنخواہ. اب تمہیں لوگ تنخواہ لیتے بولیں گے وہ تنخواہ بھی وہ ہمارے نماز پڑھے سے اس کو نہیں، وہ میں وقت تو یہاں لگا بول کر دے دوں سے. وہ یہ وقت میں جا کر کوئی اور بزنس کر سکتا تھا، مارکیٹ کے اندر جا کر میں کوئی ترکاری یا کوئی اور کام کر سکتا تھا. تو پھر میرا وقت جو وہاں نہیں سر یہاں لگا نہیں، وہ وقت کی تنخواہ ہے. سو یہ ورنہ نمازوں کی تنخواہ، قرآن پاک کی تلاوت کی تنخواہ یا بچوں کو پڑھانے کی تنخواہ نہیں ملتی، اور تمہیں لوگ دے سکتے بھی نہیں. وہ سمجھ پیاری بات، یہ بسم اللہ کا تنخواہ اور اس کے پیسے دینے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ پیسے بھی نہیں ہے. اب میں پوچھوں کہ بسم اللہ کے اندر کتنے حرفاں ہے یا الحمد کے سورہ کے اندر کتنے حرفاں ہے، ذرا گلو کاؤنٹ کرو، بولتا جاتا ہوں. تو پھر الحمد میں الف ہے، پھر لام ہے، اب یہ سب چیزیں گنتے گنتے کتنے حرف ہوں گے. ایک حرف کو 10 روپے دینا سب دن بھی دیں گے، ہے اتنے پیسے. پورے خان اب تک کتنے پارے پڑے ہمیں، دیں گے اتنے پیسے؟ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے. تو یہ سب اللہ دینے والا پیسہ. الف لام میم پڑھے، 30 نیکیاں مل گئے، مطلب آخرت کے حساب سے 30 روپے ہو تو اللہ دے رہا. تمہیں لوگوں نہیں دے سکتے پیسے، ان دے سکتا، اس کے پاس ہے وہ تو ان دے تو بول رہا. تو ہمیں اس کی امید میں پڑھا نہیں. سو ابھی جو تنخواہ لیتے نہیں، یہ کئی کو تنخواہ لینے سمجھ میں آ رہا. بعض لوگوں کو ذہن میں ابھی اشکال رہتا ہے، تنخواہ لیتے رہتے، تنخواہ سمجھے نہیں دین کو. یہ سب جن لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہوتی نہیں، انگریز کا ان پر اثر ہے. بھی انگریز چلے گیا، لگا کر چلا گیا شرط کا ٹپکا، اپنے سر اس کا اثر تک ان کے دماغ کے اندر پیدا ہو کر ہے. سمجھ میری بات. چپ کے خامخواہ اعتراضات نہیں کرنا. ڈاؤٹ ہے کیا تمہیں آ کر پوچھو، جائز ہے ناجائز ہے، یہ چیز کر سکتے کیا. تمہیں لے دیں تو مولانا اتنا کل کو تھوکتے تمہیں بیانکوں کے بارے میں، سود کے تمہیں لے دیں تو میں کب لیا سود، میں کب لیا، کسی دیا. میرے پاس دے سکتا نہیں ہے، لے سکتا بھی نہیں ہے. میں لے سکتا نہیں، دے سکتا نہیں کسی کو. میرے کو لے سکتی تو ضرورت بھی نہیں ہے. میرے الحمدللہ ضروریات پورا ہو جاتی ہمارے 4 آنے 8 آنے میں. سمجھ بھائی، ہمارے کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے 5-10 روپے میں اتنی برکت دیا ہے، ہمارے پورے ضرورت پورے ہو جاتے. پیٹ بھر کر کھاتے، جی بھر کر کھاتے، اچھی چیزیں کھاتے ہوئے، طاقت کی چیزیں کھاتے، صحت کی چیزیں کھاتے. اللہ تعالیٰ جو دے رہا رمضان کے اندر نئی نئی چیزیں وہ کھاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے. الحمدللہ کسی کے پاس ہم کو سود دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں لیتے بھی نہیں، دیتے بھی نہیں. لینے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا؟ ہماری اتنی بڑی ضرورتیں نہیں ہے، اور دینے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا؟ ہمارے پاس دے سکتا نہیں ہے. 2 باتیں بتا دی. اب یہاں سے سمجھو تو آپ لوگوں کسی کے ذہن میں، آپ کا مطلب جو بھی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا نہیں سوال، تنخواہ لے رہی، تنخواہ لے. آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر بولو، کیا بولو؟ بات تو علاج کرتا دو، بات علاج کرتا ہوا. یہ تو انسانیت کا درد رکھنے کی علامت ہے، انسانوں کا خیال کرنا یہ اچھی چیز ہے. علاج کر کو پیسے لینا تو بولو اس سے، کیا بولے گا؟ کیس رکھے گا. جا کو فیس دیتے نہیں دیتے ہسپتال میں جاتے ہوئے. میں نے کبھی کہا آپ کو یا مسجد کے کسی کمیٹی کے ممبر نے کہا کہ آتے ہوئے آپ فیس بن کے آؤ، اور دینا بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے، پوچھنے کی بھی نہیں، دینا بھی نہیں ہے. اب پھر یہ کیا بات ہے؟ یہ سب چیزیں سوالات ہے نہیں. یہ ہمارے مسلمان لوگوں کو انگریز کا اثر ہو گیا. ان کا انگریز
جاتا جاتا کیا کرو گیا معلوم ہو، ان تو چلے گیا لیکن اس کا اثر یہاں چھوڑ کو گیا، وہ اثر ہمیں لوگوں قبول کر لیں. سو یہ اثر کئی کو ہو رہا بولو، کتاب اور کتاب والوں کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، اب وہ اثر وہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، کرونا کے موقع پر بولتے تھے نہیں بیماری سے لگ رہنا ہے تو لگ جاتا بول کر، ویسا یہ ہمارے سے لگ کو نہیں سمجھو، اس کا اثر یہاں چلتا رہتا کرونا کا، اس کا انگریز کا اثر کرونا کا وہ ہمارے ساتھ جڑ کر نہیں رہے تو پھر اس کا اثر ہو جاتا. اس لیے ہم سے جڑ کر رہو، ہم سے مطلب علماء حق سے جڑ کر رہو، علماء دیوبند کے عقائد کو سمجھے ہوئے لوگوں سے جڑ کر رہو، ورنہ پھر انگریز کا اثر قبول کر لیں گے پھر کوارنٹائن کے ساتھ جانا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ جو تنخواہ ہم لیتے ہیں دی جاتی ہے یہ ہمارے پڑھنے کے حساب سے نہیں دی جا رہی ہے، ورنہ پھر اگر ایک ایک حساب سے ایک خراب کو اگر 10 روپئے دینا بولے تو کتنے لوگ نماز پڑھے، ایک ہی نماز میں کروڑ پتی بن سکتے ہو، دیتے کیا ہم لوگ؟ نہیں دے سکتے، ضرورت بھی نہیں ہے، دیو بھی نکو دینا نکو، پیچھے بولنا نکو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ آپ کا اختیار ہوتا ہے، علماء کی حفاظ کی یہ دینے کی جو بات ہوتی نہیں ان کو ہدیہ تحفہ تائید خوشی سے، یہ ابو بکر جیسے لوگوں کے لیے بات ہوتی ہے. اس لیے میں بھی ممبر مسلح سے بولتا نہیں، کبھی بھی بولنا چاہیے پھر بھی نہیں بولتا ہوں میں. لوگ کیا سمجھ جائیں گے، کیا رہے بھائی مغلق کھا رہی ہیں تنخواہ لے پھر مغلق کھا رہی، ایسا سمجھتی لوگ، اس لیے نہیں بول رہا ہوں. جبکہ بولنا چاہیے، علماء کو دو، مدرسوں کے اندر کام کرنے والوں کو دو، مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچوں کو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ہدیہ دو، مؤذنوں کو ہدیہ دو، اماموں کو ہدیہ دو، خطیبوں کو ہدیہ دو. بولنا چاہیے، پبلک کو معلوم نہیں ہے ہدیہ کا تو کیا بول کر بولنا چاہیے. لیکن میں کیوں نہیں بول رہا ہوں، پبلک کیا سمجھے گی، لوگ کیا رہی تنخواہ لے رہی مغلق کھا رہی ہیں یہ سمجھیں گے، اس لیے نہیں بول رہا ہوں. اب بول رہا ہوں سنو، علماء کو دو، مؤذنوں کو دو، خطیبوں کو دو. اس لیے نہیں کہ ان کی تنخواہ کم پڑ رہی ہے، اس لیے نہیں ہے. ابو بکر سے نبی پوچھے نہیں پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ میں غزوات میں جانے کی ضرورت پڑتی تھی تو ابو بکر سے پوچھتے تھے یا ابو جہل سے پوچھتے تھے؟ کس سے پوچھتے تھے بولے؟ ابو بکر سے پوچھتے تھے. پھر ہمیں بھی ابو بکر کو ماننے والے نہیں تو ان کا مزاج پیدا کرو، خرچ کرنے کا مزاج پیدا کرو، دینے کا مزاج پیدا کرو. ابو جہل جیسے لوگوں سے ہم پوچھتے بھی نہیں، لیتے بھی نہیں اور دیتا بھی نہیں. تو ہمیں کون سے لوگ آئیں کہ آپ خود فیصلہ کر لو، ہماری ضرورت نہیں ہے دینے کی، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پوچھیں گے نہیں، لیں گے نہیں، دیں گے نہیں. لیکن میں اتنا بتا رہا ہوں آپ کو کہ دلوں کو پاک صاف کر لو، علماء کے بارے میں، مؤذنوں کے بارے میں، خطیبوں کے بارے میں، اماموں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، مدرسوں کے اندر پڑھانے والے حضرتوں کے بارے میں اپنے دل دماغ کو ٹھیک کر لو. ورنہ اگر یہ علماء یہ ممبر مسئلہ چھوڑ دیں گے ہمارے بچے اور ہمارے ایمان کے خطرے میں پڑنے میں کوئی شک نہیں ہے. پرسوں ایک 10-20 دن پہلے رمضان سے پہلے ایک رپورٹ آئی، تعجب ہوگا آپ کو، توجہ سے سنو ذرا. اب تک سوتے تھے یہ جملہ اور یہ واقعہ کان، آنکھوں کے کان اور یہ آنکھیں بھی اور دل کی آنکھیں اور کانا بھی کھول کر سنو. یہ واقعہ ایک جگہ پر بہار میں ہمارے ایک دوست نے مولانا قصہ، 25 سال سے ایک بندہ امامت کر رہا تھا، اچھا زبردست عالم علم حافظ تھا، لیکن بعد میں اس کی جب تحقیق اور ریسرچ کی گئی تو وہ بندہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا. سمجھ میں آیا واقعہ؟ ایک بندہ بہار کے اڑیسہ کے علاقے میں 25 سال سے امامت کر رہا تھا اور زبردست عالم تھا، ایسا ترجمے بیانہ کیا سب کرتا تھا، زبردست کرتا تھا، ایک نمبر کے بیانہ سب بھی اچھے زبردست. لیکن جب اس کی تحقیق کی گئی، اس کے خاندان، اس کا ڈیٹ آف برتھ وغیرہ سب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا وہ بندہ یہودی تھا. اب اگر ہمیں اہل حق اگر یہاں ہمارے لیے جگہ نہ ہوگی، ہمیں جا کر بزنس کر لیں گے تو پھر ہماری قوم کا حال کیا ہوگا؟ یہودی لوگ ساتھ امامت کریں گے، ہماری پوری نمازیں غارت اور برباد ہو کے چلی جائیں گی. جب کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے جب یہودیاں عیسائیاں آ کر ہمارا سکا داڑھی پگڑی رکھ کے امامت کرنا اچھا ہے، ہماری نمازیں برباد ہونا بہتر ہے، یا اچھے لوگ علماء دیوبند اور ہمارے بزرگوں سے پڑھے سیکھے ان کے عقائد سے ہمارے عقائد ملتے جلتے یہ لوگ کا خدمت کرنا اچھا ہے؟ کیا کرنا اچھا ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لو، میں بولوں گا نہیں، مجھے رکھ لو یہاں بول کر. میری روزی روٹی جہاں ہے میرا اللہ میری روزی کو میرے تک پہنچائے گا یا پھر مجھے خود میری روزی تک اللہ پہنچائے گا. سمجھ گئی بات؟ تو ہمیں روزی روٹی کے لیے اچھے اتنے بھی نہیں پڑتے، اللہ انتظام کر دیتا. ایک قصہ بول تم دیکھو اللہ روزی کیسا پہنچاتا بول کر. یہ بزرگ اب بھی زندہ ہے پاکستان کے اندر، ہمارے ہندوستان کو 2 مرتبہ آئے تھے تو انہوں نے ان کی کتابوں کے اندر ان کی خطبات کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے. انہوں کسی سفر میں جا رہے تھے، جاتے جاتے ان کی گاڑی ایک جگہ اسپیڈ بریکر ایسا کر دکھا ان کو، اسپیڈ بریکر نہیں آیا تھا وہ
اسپیڈ بریکر آیا تھا، آنے کے بعد اچانک ایک چیز کوئی چیز آ کر چپک گئی ایسا. اب ڈاکٹر کیا بولے، ڈرائیور بھی ڈر گیا اور اندر بھی ڈر گئے. کیا ہوا بھائی، کیا تو ہوا، کیا ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی جانور آ کر لگ گیا ہے، کیا ہوا ہے، ٹکرا گئی گاڑی کسی سے، کیا ہوا ہے. تو ذرا دیکھ کر حضرت گاڑی تو کیا بھی نہیں ہوئی، یہ سب چیزیں دیکھ مطلب سب بھی اچھے. اچھا چلو سفر شروع کرو. اب گاڑی میں تیز جا رہی تھی، تقریباً 120 کو تھی گاڑی، 120 کو تھی. اب جاتے 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 ایک جگہ ڈرائیور بھی ذرا کیسا کہیں بول کر سمجھ میں آ گیا حضرت کو بھی، بھائی تمہیں رات میں سوئے نہیں سوئے، بھائی تمہیں سو جا رہا تھا، میں دن میں سفر کرنا بند کر، تمہیں سوئے نہیں سوئے، کیا بھی لوگ تمہیں سوئے نہیں سوئے. اب تیرا چاہ کا ہوٹل آ رہا، کہاں تو دکھا تو کھڑا کر دو. اچھا عادت بول کر بندہ چاہ کا ہوٹل آ جاتا، ایک جگہ کھڑا کر دیتا. بعد میں پھر کیا ہوتا، وہ چاہ کا ہوٹل کے آنے کے بعد ان کے بمپر کڈی سے نہیں کتا اتر کو جاتا. اب وہاں وہ ہوٹل میں سے کھائے سو ہڈیاں گٹیاں تھے نہیں، لاکھوں ڈالتی کچرے کے جگہ میں، وہاں سے یہ کتا جا کو کھاتا. اس کی ایک کتا کہاں تھا، کہاں کی 200-300 کلومیٹر پیچھے تھا. سو پھر کیا ہوا، اللہ اسے کیسا پہنچے وہاں تک، اس کی روزی وہاں تھی. اب اللہ کیا کر ڈالے، اس کے لیے اللہ لفٹ کا اللہ انتظام کر ڈالے، فری میں لفٹ مل گئی اسے، وہ بھی کار مل گئی. دیکھیں جب اللہ کتوں کو ان کی کھانے پینے کا انتظام جہاں ہے وہاں اللہ ان کو وہاں پہنچاتا ہے. ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثاں قرآن اپنی سینے میں رکھتے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر بیان کرتے ہیں، حلال کو حلال، حرام کو حرام کہتے ہیں. تو پھر اللہ ہم کو کیسا بھوکا مارتا، سمجھ میں آ رہی بات. تم کو بھوکا نہیں مارتا، ہم کو اللہ بھوکا نہیں مارتا، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ دے لیتے، تحفے تحائف دے لیتے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ادا کر لیتے، ایک دوسرے کا درد بڑھتے رہنا ہے، اسی کے نام انسان ہے. ورنہ پھر ایک دوسرے کو ہمیں تکلیف میں دکھ میں دیکھ کر بھی اسے ساتھ نہیں دیتے تو پھر اسے انسان بولنے کے پھر وہ موقع نہیں دیتا. پھر انسان کا تجھ کیا، انسان کسے بولتے بولو، انسان کا معنی کیا، مونس. مونس کا تو محبت کرنے والا، درد دکھ بھرنے والا، دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر خود اپنی تکلیف محسوس کرنے والا. تکلیف ہو رہی کیا، وہ تکلیف اپنی اندر محسوس کرتا. تکلیف اسے نہیں ہے، بخار اسے آئی ہے، ان کیا کرے گا، اس کو جا کر کچھ انتظام کرے گا دوا دارو کا، یا پھر کوئی اسے ٹھنڈا کپڑے سے اسے پوچھنا ہے، یا اسے گولی کا انتظام کرنا ہے. اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو جب سے جیل سے پیسہ دیتا ہے. یہ سب انسان ہونے کی علامات ہے. سب چیزیں دکھ درد بھرنا، اس کا نام ہے انسان. اگر کسی کے دل کے اندر یہ نہیں ہے درد دکھ، تو پھر محبت نہیں ہے، تو پھر وہ انسان بولے جانے کے قابل نہیں ہے. اسے کوئی اور لیول دے دو. سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ قرآن کا سبق بھی سمجھا دیا اور ہماری حالتیں بتا دیا، تنخواہ کیا بتا دیا، اور بھی کچھ اعتراضات پیدا ہو سکتے ہیں. اب بولنے کا موقع نہیں ہے، کبھی موقع ہوگا تو پھر بولوں گا. ہماری تنخواہیں کیسی آتی ہیں، حلال ہے حرام ہے، علماء کرام کے فتوے کیا ہے، ہمیں کتنے بڑے مفتی صاحب بول کر علماء پر فتوے تھوپنے کے واسطے یہ ساری چیزیں بولنے کا موقع نہیں ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں، جب آپ لوگ ایک دن مدرسے میں نہیں گزارے، پڑھے آپ مدرسے میں جا کر، پھر ہمیں 18 سال مدرسے پڑھ کر آ کر آپ لوگ مدرسے میں نہیں گئے، پھر بھی آپ حلال حرام کی تمیز کرنے کی کوشش کر کے کھاتے ہیں. اب ہمیں ہمارا دن رات 18 سال 20 سال مدرسے میں لگ کر پھر ہمیں حرام کھا سکتے، تم کیسا بدل سکتے ہو؟ اگر ہمیں حرام کھاتے تو ہمارے یہ ممبر مسلم ہمارے گلا دیتا نہیں تھا. اگر ہمیں کسی بھی طرح کھا لیتے، اللہ ہمارے کو یہاں سے اٹھا ڈالتا، نہ کو تو چل حرام کھاتا رہو. اللہ حلال کھانے والوں کو اللہ یہ موقع دیتا ہے، یہ پلیس دیتا ہے ممبر مسلح. حرام کھانے والے لوگوں کو یہاں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. جو لوگ حلال کھاتے نہیں انہوں سے آپ کھل کو بول سکتے، جوش سے اور زور سے بول سکتے، سخت بھی بولتے اور سچ بھی بولتے. اور الحمدللہ میری باتیں ویسی ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں لیکن سچ ہوتی ہیں. سچ بات ہے نہیں، سخت بولتا ہوں میں لیکن سچ بولتا ہوں. اب بات سخت ہے لیکن سچ ہے تو قوم کو قبول کرنا چاہیے. اگر سخت بات سچ ہے، اگر اسے قبول نہیں کریں گے، انتظار کرو ہمارے ممبر مسلموں پر یہودیوں کے آنے کا. ان کے پیچھے ہماری قوم نماز پڑھے گی. اگر ان کی قدر نہیں کرے گی تو پھر وہ لوگ آئیں گے، پھر ان کی قدر اور وہ خود کرائے گی. آپ کو تم کو خود پیسہ تھمائے گی وہ قوم آ کر. یہودی لوگ آئیں گے، تم کو تنخواہ دیں گے وہ لوگ یہاں رہنے کے لیے، تم کو پیسے دیں گے وہ لوگ، تم کو خرید لیں گے وہ لوگ. وہ ہونا بہتر ہے یا پھر یہ ہونا بہتر ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لو. سمجھ میں آ رہی بات؟ میں مجھے ہاتھ رکھ لو بڑھ کر میں پوا نہیں پڑھ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ حق کیا ہے، ہو رہا کیا دنیا کے اندر، حالات کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس لیے آپ دل کھول کر
آنے والے مدرسوں کو بھی دو، ہو سکے تو مدرسے کے چندے کو جو آتے نہیں ان کو بھی دینے کی کوشش کرو، مؤذن صاحب ہے کسی مسجد میں ان کو دینے کی کوشش کرو، خطیب صاحب ہے جمعے کا بیان کرنے والے ان کو دینے کی کوشش کرو، امام صاحب ہے ان کو دینے کی کوشش کرو۔ ہمارے گھر کا خرچہ، ہمارے مثال میرا نہیں بول رہا ہوں میں، آپ کے گھر کا، آپ کی کمائی کیا ہے، کا خرچہ کیا بہتر جانتے ہیں، تو ہمارے گھر کا خرچہ کتنے نکل جاتا ہے، تو پھر امام اور مؤذن صاحبوں کی تنخواہ 2000 میں ضرورتیں کیا پوری ہوگی؟ پیاری بات کو دینا چاہیے، دل کھول کر ان کو اگر تعاون کرتے رہیں گے تو پھر ان کا دل خوش ہو جائے گا، ان کے دل خوش ہو جائے گا، ان کے دل سے دعا نکلے گی تو پھر اللہ ہمارا بیڑا کہیں طرف کرے گا، اللہ ہماری کمائی کا نبی برکت دے گا۔ اس لیے دل کھول کر دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کو آپ دینے کی کوشش کریں۔ آخری بات بولتا ہوں، میں اگر نماز پڑھنے سکتا، بازار میں مارکیٹ میں جا کر تجارت کرتا رہا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہر ایک عالم بھی جا کر تجارت کرتا رہے تو پھر نماز کو پڑھیں گے، ہاں یہودیات نماز پڑھیں گے۔ اس لیے ہمیں وہ لوگ کو بول کر کے ہماری قوم کی خدمت کر رہی سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے جو لوگ تمہاری خدمت کر رہے، تمہاری نمازوں کا خیال کر رہے، تو پھر آپ کو بھی چاہیے، آپ کے جو لوگ اذانوں کا خیال کر رہے ہیں، آپ کے دین کا خیال کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی ان کا خیال کریں۔ پھر بول رہا ہوں، مجھے جو بول کر نہیں پوچھ رہا ہوں، میں عام بات کر رہا ہوں، آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ہمارے پیسوں کو اللہ تعالیٰ جائز اور حلال جگہوں پر لگنے اور لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاملات کو قرآن جیسا بول رہا ہے، لکھا پڑھی کرنا ہے، گواہ رہنا ہے، قرآن کے مطابق اپنے معاملات کو لکھ کر اسے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔